نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ بقرہ کی آیات 84 تا 86 پہلے ان کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں، اس کے بعد میں اس کی تشریحی نکات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یاد کرو اس وقت کو، وَإِذَا أَخَذْنَا جب ہم نے لیا، مِيثَاقَكُمْ تم سے عہد، لا تسفکون دماءکم کہ تم آپس میں خون ریزیاں نہیں کرو گے، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم اور نہ تم ایک دوسرے کو اپنے گھروں سے نکالو گے، ثم اقررتم پھر تم نے اس بات کا اقرار کیا، مانا اس کو، وانتم تشہدون اور تم اس کے گواہ بھی ہو، ثم انتم ہؤلاء پھر تم وہ ہو جو تقتلون انفسکم ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم اور تم میں سے ایک گروہ دوسرے کو اپنے گھروں سے نکالتا ہے، تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان حق تلفی اور زیادتی کر کے اس پر غلبہ حاصل کرتا ہے، وَإِن یَأْتُوکُمْ أُسَارَىٰ پھر وہ جب قیدی بن کر تمہارے پاس آتے ہیں تو فادوہم تم ان کا فدیہ دے کر ان کو آزاد کرواتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ حالانکہ تمہیں ان کو ان کے گھروں سے نکالنا تم پر حرام تھا، أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ کیا تم قانون کے ایک حصے کو تو مانتے ہو، وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ اور دوسرے حصے کا انکار کر دیتے ہو، فما جزاء من یفعل ذلک تو اس قسم کی نیچ حرکت جو بھی کرتا ہے، جو قوم بھی کرتی ہے، جو گروہ کرتا ہے، تو اس کا جو بدلہ ہے الا خزی فی الحیات الدنیا صرف اس دنیا کی زندگی میں تو رسوائی ہے، ذلت ہے، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب اور قیامت کے روز ایسے لوگ ایک زبردست عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے، دھکیلے جائیں گے، اس میں داخل کیے جائیں گے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ کیونکہ اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو، اللہ سے میثاق کچھ کیا ہے اور تمہارا عمل اس کے بالکل خلاف ہے، تو اگر اللہ کے ساتھ عہد کیا اور اس عہد کو توڑو گے تو اللہ تم سے نظر انداز کر دے گا، مہلت دے دے گا، ایک حد تک اپنے عذاب کو ٹال دے گا، لیکن بالآخر تم اللہ کے عذاب کی گرفت میں آؤ گے۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ ایسے لوگ جو یہ عمل کرتے ہیں وہ کون ہیں؟ جو اپنی دنیا کی زندگی یعنی اس دنیا کے مفادات کو آخرت کے مفادات پہ قربان کر دیتے ہیں اور اس دنیا کی زندگی کے مفادات کو ترجیح دیتے ہیں آخرت کی زندگی کے مفادات پر، فلا یخفف عنہم العذاب تو ان سے عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی، ولا ہم ینصرون اور نہ ان کا کسی طرف سے کوئی ان کو مدد پہنچ سکے گی۔ تو اللہ کی گرفت میں آنے کے بعد وہ اللہ کی پکڑ میں ہوں گے اور اس کی سزا اپنے کیے کی سزا بھگتیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی سزا نہیں دینی، اللہ نے تو بس عمل کا نتیجہ ظاہر کر دینا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ آخرت، اسلام کا جو تصور آخرت ہے وہ کیا ہے؟ عمل کی نتیجہ خیزی پر یقین کہ آپ نے جو عمل کیا اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ ظاہر کرے گا اور ضرور کرے گا، اس کا وعدہ ہے، اور نہ وہ کمی کرے گا نہ زیادتی کرے گا، ہاں انعامات میں اتنا اضافہ کر دے گا جس کے آپ مستحق ہوں گے۔ خیر یہ ایک الگ موضوع ہے، میں اس میں بعد میں بات کروں گا تھوڑی سی، پہلے اس طرف آئیں کہ یہ یہود کی داستان ہے اور ان کی تاریخ کا ایک نہایت تاریک پہلو ہے۔ پس منظر کچھ اس طرح کا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کو توحید پر جمع کیا، یعنی اللہ کی تعلیمات جو تورات میں آئیں اور اس پر مضبوطی سے عمل اور ان تعلیمات کو دنیا میں پھیلانا، کتاب کا انہیں وارث بنایا، حکمرانی انہیں نصیب کی اور خوبیاں اور کمالات کی نشاندہی کر دی،
کہ یہ خوبیاں اور کمالات ہیں، اگر آپ ان کو اپنے اندر پیدا کرو گے تو تم سربلند رہو گے، معزز بن کے رہو گے، اور اگر ان خوبیوں سے اپنے آپ کو محروم کر لو گے تو تمہاری ذلت تمہارا مقدر بنے گی، یعنی اچھے عمل کا اچھا نتیجہ اور برے عمل کا برا نتیجہ۔ تو جو اچھے عمل کا اچھا نتیجہ اور برے عمل کا برا نتیجہ اگر کسی قوم کا ہو وہ تو اسی دنیا میں ظاہر ہو جاتا ہے، لیکن جہاں تک فرد کا معاملہ ہے تو فرد کو اس کی حیات تک مہلت ہے اللہ کی طرف سے، کوئی گرفت نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے، قانون مکافات عمل کی زد میں کوئی آ جائے تو آ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت ہے، مہلت عمل۔ یہ زندگی انسان کی مہلت ہے اور امتحان ہے، اور اس کا نتیجہ آخرت کی زندگی میں نکلنا ہے۔ اس دنیا میں اللہ نے انسان کو اس لیے بھیجا تاکہ وہ آزمائے کہ کون اچھے عمل کر کے آتا ہے، اچھے عمل کا اچھا نتیجہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا اور برے عمل کا برا نتیجہ مل کے رہے گا، یعنی اللہ یہ کہ ترازو ہے وہاں پہ لگا ہوا اور نیک عمل کا پلڑا بھاری ہو گیا انجام نیک ہو گیا، برے عمل کا پلڑا بھاری ہو گیا انجام برا ہو گیا۔ تو جب یہ تصور راسخ ہوتا ہے نا عمل کی نتیجہ خیزی کا، انجام آپ کو پانا ہے یا بھگتنا ہے، تو قوم کے اندر پھر عمل قابل قدر چیز بنتی ہے اور عمل پر انحصار بڑھتا ہے اور عمل کے ترازو میں لوگوں کو تولا جاتا ہے۔ تو پھر یہ جو نام، نسب، نسبت، نذرانہ، یعنی اس کی بنیاد پہ انسانوں کا وزن نہیں ہوتا۔ نام، نسب، نسبت اور نذرانہ، یہ چار چیزیں ہیں جس پہ عام طور پہ انسان جو گمراہ قومیں ہیں ان میں یہ قابل ترجیح بن جاتے ہیں، نام، نسب، نسبت اور نذرانہ۔ تو لیکن قرآن مجید ہمیں اس طرف متوجہ کرتا ہے، بلکہ یہ پیمانہ اور معیار دیتا ہے کارکردگی، یعنی کام، عمل، ایکم احسن عملا، تم میں سے کس کا عمل اچھا ہے، تو اچھے عمل کا نتیجہ اچھا، برے عمل کا نتیجہ برا۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، یعنی جس نے ذرا برابر بھی بھلائی کا عمل کیا وہ اس کو پالے گا، اور جس نے ذرا برابر بدی کا عمل کیا وہ بھی اس کو پالے گا۔ کہاں پہ؟ پلڑے میں، جی پلڑے میں وہ تلیں گے، اور سلوک انسان کا کس کے مطابق ہوگا؟ جو پلڑا بھاری ہوگا۔ والوزن یومئذ الحق، جی اس دن وزن جو ہے نا جی حق کا ہوگا، اور جو ناحق ہے، ناجائز ہے اور جو باطل ہے وہ بے قدر و قیمت قرار پائے گا۔ تو بنی اسرائیل میں جب خرابی آئی، جب تو اللہ کی ہدایت اور تعلیم پر یہ لوگ گامزن رہے چلے، تو اللہ نے سرفرازیاں بخشیں، عزتیں عطا فرمائیں، اقتدار دیا، دنیا کی قوموں کے مقابلے میں ان کو سربلند کیا، لیکن جب ان کے اندر سے خوبیاں کم ہو گئیں اور خامیاں ان کی بڑھ گئیں اور اللہ سے کیے ہوئے عہد انہوں نے توڑ پھوڑ کے رکھ دیے، پس پشت ڈال دیے، اس کی کوئی پرواہ نہ کی، اپنی خواہشات کو رب بنا لیا اور اپنی مرضی کے عمل کرنا شروع کر دیے، اور دوسری قوموں کی پیرویاں کر لیں جو اللہ کی ہدایت اور رہنمائی سے ہٹ کر قومیں زندگی گزار رہی تھیں، ان کے پیچھے چلنا شروع کر دیا، یا ان کے اعمال ان کے اندر آ گئے، تو کیا نتیجہ کیا نکلنا تھا؟ پستی۔ اس کا ایک ذکر ہے، اس کا ذکر کیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں بٹ گئے، اور جب تو متحد تھے تو پھر مضبوط مکہ، سیسا پلائی ہوئی دیوار، پھر باہر سے نہ کوئی حملہ آور آ کے اثر انداز ہو سکتا تھا خارج سے، نہ اندر سے کوئی چھوٹی چھوٹی سازشیں جو ہیں وہ ان کو نقصان پہنچا سکتی تھی۔ جب مضبوطی سے اللہ کی ہدایت اور تعلیمات پر اکثریت گامزن اور قائم تھی۔ اور بات یہ میں اکثر واضح کرتا آ رہا ہوں کہ بات جو ہے نا جی اپر کلاس کی ہوتی ہے، جو قیادت کے منصب پر فائز ہو، جو رہنمائی کرنے والی کلاس ہو، تو اگر وہ بڑی ٹھوس اور مضبوط کردار کی حامل ہے تو وہ کردار پھر نیچے تک شفٹ ہوتا ہے، ان کو دیکھ دیکھ کے لوگ بدلتے ہیں، اور ان کی جو قانون پر عمل درآمد کی سختی ہے
ہاں جی وہ نیچے تک اثرات پیدا کرتی ہے. ہاں جی پھر لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ جی اگر ہم گرفت میں آ گئے پھر چھوٹیں گے نہیں. ہاں جی سزا مل کے رہے گی. اس لیے کمزور لوگ جو پہلے سے ہی بیچارے ڈرے ہوئے سہمے ہوئے ہوتے ہیں ہاں جی وہ پھر ہمت ہی نہیں کرتے. تو ہمتیں لوگوں کی تب بڑھتی ہیں جب اپر کلاس بددیانت ہو اور سب کے سامنے قانون توڑا جا رہا ہو اور ناانصافیاں عام ہو جائیں اور یہ اپر کلاس جو ہے یہ قانون خدابندی کی دھجیاں بکھیرنا شروع کر دے. اس وقت پھر نیچے تک بھی یہ کلچر پھیل جاتا ہے. لوگ بے خوف ہو جاتے ہیں یعنی کوئی نہ کوئی اپنے اپنے سہاروں کی تلاش میں ہوتا ہے. تو بنی اسرائیل میں بھی یہ دور آیا کہ جب یہ ایک بڑی مضبوط قوم کے بعد ٹکڑیوں میں بٹ گئے. تو دو قوم حکومتیں تو ان کی آغاز ہی میں قائم ہو گئی تھیں, ایک اسرائیل کی میں اور ایک سامرا میں, بیت المقدس اسرائیل اور سامرا, یہ دو حکومتیں تو ان کی آغاز میں پہلے قائم ہوئی. جی پھر یہ ٹکڑیوں میں بٹے اور ٹکڑیوں میں بٹنے کے بعد پھر انہوں نے غیروں کی حمایت حاصل کرنا شروع کی اور حلیفانہ تعلقات قائم کر لیے. تو اب جناب ہم یہ ایک چھلانگ لگا کے پہنچ جاتے ہیں عہد نبوی میں. عہد نبوی میں دو قبیلے تھے بڑے سردار, یہ آپ حضرات جانتے ہیں تاریخ اسلام سے واقف جتنے بھی ہیں, سیرت النبی میں فوراً ان کا ذکر آتا ہے, ایک اوس اور ایک خزرج. یہ دو بڑے قبیلے تھے اور بنو قینقاع اور بنو قریظہ ایک قبیلے کے ساتھ تھے اور بنو نذیر وہ دوسرے قبیلے کے ساتھ تھے. یعنی اب یہ بھی تقسیم ہو گئے, یہودی بھی تقسیم ہو گئے, ایک نے ایک قبیلے کے ساتھ اپنی وابستگی قائم کر لی, دوسرے دو نے دوسرے قبیلے کے ساتھ وابستگی قائم کر لی. اب یہ جو دو ہیں یہ آپس میں لڑتے ہیں. تو جب یہ آپس میں لڑیں گے تو پھر جو ان کے ساتھی ہیں وہ بھی اپنے اپنے قبیلے کے ساتھ دوسرے کے ساتھ لڑیں گے. اب بنو قریظہ اور بنو قینقاع ایک طرف ہو گئے, بنو نذیر ایک طرف ہو گئے, وہ اپنے قبیلے کے ساتھ مل کر لڑے, یہ اپنے قبیلے کے ساتھ مل کر لڑے. اور لڑائی میں ظاہر ہے کہ قتل عام بھی ہوتا ہے, قتل بھی ہوتے ہیں, لوگ مارے بھی جاتے ہیں جی, اور لڑنے والا بھی قتل ہوتا ہے, جو لڑائی حملہ آور بھی قتل ہوتے ہیں جی, پھر جنگی قیدی بھی بنتے ہیں. تو صاحب جب ان کی آپس میں جنگیں ہوئیں تو جو جنگی قیدی ہوئے ان کے پاس آ گئے. اب یہ کہیں گے بھی یہ تو اپنے ہی بھائی بند ہیں, یعنی کتاب ہمیں حکم دیتی ہے کہ اپنے بھائی بندوں کو قیدی بنا کر نہ رکھو, یعنی ان کا فدیہ دے کر ان کو آزاد کرواؤ, فدیہ دے کر آزاد کروائے. یعنی ایک طرف خود لڑ کر قید کیے اور اس کے بعد پھر فدیہ دے کر آزاد کیے. ایک بھئی اللہ نے فرمایا کہ تمہیں قتل و غارت گری سے منع کیا گیا تھا, اس پہ تم سے عہد لیا گیا تھا کہ آپس میں نہیں لڑو گے بلکہ متحد ہو کر رہو گے. اتحاد کا جب درس دیا تھا تو تم نے اس اتحاد کو کیوں توڑا؟ اگر توڑا بھی تو پھر لڑائی تک نوبت کیوں پہنچی؟ دوسروں سے مل کر اپنے ہی بھائیوں کے خلاف لڑائی کیوں کی؟ اور پھر جب قیدی بن کر آئے تو پھر کہتے ہو کہ جی اوہو یہ تو ہمارے دینی بھائی ہیں اس لیے ہم ان کو قیدی نہیں رکھ سکتے, لہذا فدیہ دے کر ان کو آزاد کرو. پھر فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا. تو حالانکہ لڑائی کرنا اور دوسرے قبیلے کے ساتھ ملنا اور اپنے دین کے بھائی کو قیدی بنانا بنیادی طور پر یہی غلط تھا. یہ بات قرآن مجید نے یہاں پہ کہی ہے. اور یہ بات جس طرح بنو اسرائیل کی تاریخ میں صادق آتی تھی اسی طرح ہم مسلمانوں کی تاریخ بھی ایسی ہی ہے. جب ہمارا آغاز تھا, آغاز میں بھی جنگیں تو ہوئیں لیکن وہ آپس ہی میں ہوئیں جی, خارج سے کسی مدد لینے کی ضرورت نہیں پڑی. تو مسلمانوں کا عروج تھا اور وہ پھیلتے چلے گئے, مسلمان پھیلتے چلے گئے. اور جب بڑی بڑی سلطنتیں قائم ہو گئیں پھر جناب بیرونی حملہ آور ہوئے اور مسلمانوں پر وقت تنگ آیا تو اس وقت بھی لڑائیاں ہوئیں, جیسا تک کوشش ہوئی مسلمانوں نے ان کا مقابلہ کیا. لیکن اب یہ خاص طور پہ ویسے تو ساری عالم اسلام یہ جو دوسرا دور زوال ہے جی اس کی تاریخ ہے. بر صغیر پاک و ہند میں مغل سلطنت کمزور ہوئی, چھوٹی چھوٹی سلطنتیں قائم ہو گئیں اور انہوں نے پھر مسلمانوں کے خلاف یعنی دلی کی حکومت کے خلاف ہندوؤں سے ان سے مراٹھوں سے مدد لی. ہاں جی, ان کی رہنمائی میں دلی پہ حملہ آور ہوئیں اور دلی کو فتح کیا.
یا آپ کو پتہ ہے کہ ٹیپو سلطان بہت ہماری تاریخ کی مشہور ہستی ہیں، اور ان کا ایک قول ہے کہ گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے کہ شیر کی طرح جیو، بہادری سے زندہ رہو، اور بزدلی سے جینا کوئی جینا نہیں ہے۔ تو ان کے ساتھ یہ حیدرآباد کے نظام اور مرہٹوں کا ایک گروہ اور بنگال کی جو فورسز ہیں وہ ان کے خلاف متحد تھیں، ہاں جی، وہ نظام کی حکومت مسلمان حکومت تھی، اور بنگال کے اندر انگریزوں کی حکومت قائم ہو گئی تھی، وہ مسلمان تھے۔ تو گویا یہ ہر تاریخ میں ہر قوم کے ساتھ ہوتا ہے، قوم کا جو دور زوال ہے اس میں قوم ٹکڑیوں میں بٹ جاتی ہے، اور اپنے غیروں سے بھی مدد، اپنوں کے خلاف غیروں کی مدد لینے سے بھی باز نہیں رہتی، اور اپنوں کو قتل کر کے پھر تاریخ میں اپنا نام سیاہ حروف سے لکھوا لیتی ہے تاریخ میں۔ جی وہاں تو شاید تھوڑے بہت فائدے حاصل ہو گئے ہوں، ایک غالب قوت کے ساتھ مل کر مسلمانوں کی حکومت کو ختم کرنا ممکن ہے، اس سے کچھ غالب قوت سے تھوڑے بہت فائدے مل گئے ہوں، لیکن تاریخ میں ان کا نام پھر سیاہ حروف میں لکھا جاتا ہے۔ اب انگریزوں کی تاریخ میں وہ لوگ قابل قدر ہوں گے، لیکن مسلمانوں کی تاریخ میں ان کی کوئی عزت نہیں ہے۔ تو اس طرح سے یہاں قرآن مجید میں یہی بات بنی اسرائیل کو کہی گئی ہے، اور یہ سب کے لیے یکساں ہے گویا کہ بھی تم، قرآن مجید ایک اللہ کی حکمرانی کی بنیاد پہ ملت کو استوار کرتا ہے۔ قوم کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، ملت کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن آج کل جو قوم کا لفظ ہے وہ جغرافیائی وحدت یا نسلی اور نسبی تعلق کی بنیاد پہ کسی گروہ کے لیے جنہوں نے اپنا ملک بنا لیا ہو اس کے لیے قوم کا لفظ استعمال ہوتا ہے آج کی ٹرمینالوجی میں۔ تو اس لیے اسلام ملت ہے، ملت اسلامیہ اور ملت ابراہیمی۔ تو اس کا اعزاز کیا ہے کہ یہ رنگ، نسب اور خون اور جغرافیہ اس قسم کے تعصبات سے آزاد ہے، بالاتر ہے، پوری انسانیت کو اکٹھا کرتی ہے ایک نظریے پہ کہ ایک اللہ کے ماننے والے۔ تو اللہ کے ماننے والے ایک طرف ہو جاتے ہیں، اور باقی جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ماننے والے دوسری طرف ہو جاتے ہیں، یعنی ساری انسانیت کی بھلائی کا کام یہ امت مسلمہ کا کام ہے۔ تو یہ مسلمانوں کے ذمے لگایا ہے اللہ نے، یہ گویا ہم نے عہد کیا ہے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں، اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، فرقہ وارانہ بنیادوں پہ تقسیم کیا ہمیں مذہبی رہنماؤں نے، اور چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں بانٹا ہمیں سیاسی مفادات کی بنیاد پہ سیاسی رہنماؤں نے۔ تو یہ ارباب اقتدار، ارباب معیشت اور ارباب مذہب جو سب مل کر بنتے ہیں ارباب من دون اللہ، قرآن مجید کے الفاظ میں انہیں کہا جاتا ہے ارباب من دون اللہ۔ تو یہ ارباب من دون اللہ جو ہے نا جی، قوم کو بجائے اس کے کہ متحد کریں اور اسے مضبوط بنائیں، یہ قوم کو تقسیم کر دیتے ہیں، آپس میں لڑاتے ہیں اور انتشار پھیلاتے ہیں، اور مفادات کے لیے ایک گروہ کو دوسرے گروہ سے لڑا دیتے ہیں، ٹکرا دیتے ہیں، ان کے اندر تصادم پیدا کرتے ہیں، پھر اپنی نیکی کی نمائش کے لیے، نیکی کی نمائش کے لیے ان کے ساتھ اظہار ہمدردی بھی کرتے ہیں اور ان کو تسلی بھی دیتے ہیں۔ ایک اور پہلو ہے اس کا، ہمارے ہی اپنی تاریخ میں دیکھیں آپ کہ یہ جو مقامی قسم کے طاقتور عناصر ہیں، جاگیردار بھی کہہ سکتے ہیں آپ ان کو، ارباب اقتدار بھی کہہ سکتے ہیں، چھوٹی سطح کے چھوٹے، تو یہ عوام کو کس طرح سے قابو میں رکھتے ہیں، پولیس پہ اور عدالتوں پہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے کسی کے خلاف پرچہ درج کروا دیا، گرفتار کروا دیا، اس کو چھتر بھی پھروا دیے، اور پھر اس کو خود ہی یعنی چھڑوانے کے لیے بھی پہنچ گئے، سارا کام بھی آپ کیا اور چھڑوانے کا احسان بھی اس کے اوپر خود دھرا، تاکہ وہ ساری عمر کے لیے اس کے نیچے لگ کر رہے۔ یہ یعنی اسی نوعیت کا کام ہے، اس سے بھی گرا ہوا کام ہے جو ہمارے ہاں کے طاقتور لوگ کرتے ہیں اپنے کمزوروں کے ساتھ۔ تو اس سے قوم نہیں بنتی، یہ طاقتوروں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ عارضی قسم کی عزت ہے یا ایک طاقت ہے جو آپ نے حاصل کر لی ہے اپنے اس شاطرانہ طریقے سے،
جی، ورنہ اس کے اندر کوئی عزت نہیں ہے. آپ قوم کے حقوق کی سربلندی کے لیے جد و جہد کریں، یہ عزت ہے. اور تاریخ ایسے انسانوں کو کوڑے دانوں میں پھینک دیتی ہے جو انسانوں کو اس طرح سے ذلیل کرتے ہیں، اور جو انسانی حقوق کی جنگ لڑتے ہیں، انسانوں کو سربلند کرتے ہیں، اور جو قوم کو متحد کرتے ہیں اور طاقتور بناتے ہیں، تو ان کو تاریخ اپنے سر پہ سجاتی ہے اور تاریخ کے اندر ان کا نام بڑے اچھے لفظوں میں لیا جاتا ہے. تو یہ کچھ ہے جو یہاں بیان ہوا ہے. ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اس سے مضمون آپ سمجھتے رہیں گے. تو ثم انتم ہؤلاء، پھر تم وہ لوگ ہو، تقتلون انفسکم، کہ ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور ایک گروہ دوسرے کو اپنے گھروں سے، ان کے گھروں سے نکالتا ہے. تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، یہ اسم اور عدوان دو الفاظ ہیں. اس کا عام طور پہ تو ترجمہ گناہ کیا جاتا ہے، لیکن یہ بڑا عام ہے گناہ. لیکن اس کا جو خاص ہے نا جی، اس کا اسم کا معنی ہے حق تلفی کرنا. اسم حق تلفی کرنا، اور عدوان زیادتی کرنا. حق تلفی کر کے اور زیادتی کر کے تم ان پر غلبہ حاصل کر لیتے ہو. یہ مثالیں میں نے اپنی تاریخ سے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور یہاں کے معاشرے سے آپ کے سامنے اس کی مثال رکھی ہے. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور جب وہ قیدی بن کر تمہارے پاس آتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں جو کہا کہ اپنے ہی گرفتار کروائے ہوئے، چھتر پھروائے ہوئے تھانے میں پہنچ کے حوالات میں بند ہوتے ہیں، ہاں جی، پھر تم پہنچ جاتے ہو اس کو چھڑوانے کے لیے. ہاں جی، تو تفادوہم، تم ان کا فدیہ دیتے ہو کہ بھئی یہ تو ہمارے بھائی باندھ ہیں، ان کو آزاد کروانا ضروری ہے. وہ ہوا محرم علیکم اخراجہم، حالانکہ ان کو گھروں سے نکالنا ہی تم پر حرام تھا. اور اسی طرح سے ایک آدمی کے خلاف جھوٹا پرچہ درج کروانا اور اس کی آزادی کو سلب کروانا اور اس کی وہاں پہ جا کے بےزتی اور ذلیل کروانا، اس کو چتر پروانا، یہ حرام ہے. اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے، اللہ کی دی ہوئی عزت کو پامال کرنا یہ کوئی چھوٹے درجے کا جرم نہیں ہے، بہت ہی انتہائی گھٹیا درجے کا جرم ہے، اور یہ ناقابل معافی ہے اللہ کی بارگاہ میں جب تک وہ معاف نہ کرے جس کے ساتھ آپ نے یہ زیادتی کی ہے. تو اس لیے اپنا اس حوالے سے اپنا انجام سوچ لیں. یہاں تو آپ چونکہ کوئی گرفت نہیں ہے، انسان سمجھتا ہے کہ مجھے کون دیکھنے والا ہے، انسان سمجھتا ہے کہ مجھے پکڑنے والا کون ہے، اس قسم کے تصورات کے تحت کرتا چلا جاتا ہے. لیکن جب گرفت میں آتا ہے تو چھڑوانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا. تو افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، ہاں جی، کیا تم قانون کے ایک حصے پہ عمل کرتے ہو اور دوسرے حصے کا انکار کر دیتے ہو؟ جو چیز حرام ہے وہ ہر حال میں حرام ہے. تو اپنی شیخی بگاڑنے کے لیے یا اپنی قوت کو مستحکم کرنے کے لیے یا اپنا روب ڈالنے کے لیے یا لوگوں کو اپنا غلام بنا کے رکھنے کے لیے اس قسم کے حربے اختیار کرتے ہو، اللہ کے قانون میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تم سے غافل نہیں ہے تمہاری حرکتوں سے. ہاں، چونکہ اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہے اور مرتے تک یہ مہلت آپ کے پاس موجود ہے. مرنے کے بعد پھر نامہ اعمال جو ہے نا، دفتر، وہ بند ہو جائے گا. پھر اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہ ہر ایک کو بھگتنا پڑے گا. جی، چاہے اللہ فوری طور پہ وہ عالم برزخ میں فوری طور پہ پکڑ لے، یا پھر یوم محشر کے بعد سزا کا اعلان ہونے پہ جی فرشتے اس میں مسلط ہو جائیں اور وہ اپنے انجام کو پہنچے. تو اللہ سے کی گرفت سے کوئی نہیں بچ سکتا. اور اگر کسی نے کوئی اپنے خیال میں انتظام کر رکھا ہے کہ مجھے وہ فلاں چھڑوا لے گا اور میں نے یہ انتظام کیا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کر دیا ہے کہ کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے. جی، نہ مدد پہنچ سکے گی، نہ شفاعت ہوگی، نہ کوئی دوست کام آ سکے گا، نہ کوئی انسان کام آ سکے گا، نہ نذرانہ کام آئے گا. جی، یہ کوئی چیز بھی کام آنے والی نہیں ہے، صرف عمل ہے اور اس کا وزن ہے. اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کو ترجیح دی ہے. یعنی دنیا کے مفادات کو، دنیا کی عزتوں کو، دنیا کے ٹیکے کو، دنیا کے غلبے کو، دنیا کے روب داب کو، یہ اس کو ترجیح بنا لیا ہے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کا قانون توڑے جا رہے ہیں.
اللہ کا قانون، اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے میرے مقابلے میں تو ہے کیا چیز؟ اگر تجھے تھوڑی سی مہلت عمل دی ہے، تجھے تو آزمایا ہے کہ تم مجھ سے انعام حاصل کرے، تو نے ایسی حرکتیں شروع کر دی ہیں کہ جو میری سزا تم پہ لاگو ہو جائے گی ان چیزوں پہ، تو اللہ کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے۔ لہذا دنیا کے مفادات کو اگر آپ نے ترجیح بنا لیا آخرت کے مقابلے میں، تو وہاں پہ پھر وہی ملے گا جس چیز کو آپ نے ترجیح بنایا ہے۔ فلا یخفف عنہم العذاب، تو کوئی عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی، ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچ سکے گی کہ کہیں سے کوئی چھڑانے والا آ جائے اور چھڑا کے لے جائے، ایسا بھی نہیں ہوگا، اپنے کیے کو بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے آج وقت ہے کہ توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں، اور آئندہ کی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق بسر کریں، اور نیکیوں میں اتنا اضافہ کر لیں کہ آپ کی پچھلی چیزیں فراموش ہو جائیں، اور نئی زندگی اور نیکی کی زندگی انسانوں کے کام آنے کا جو حصہ ہے وہ آپ کی پہچان اور تعارف بن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔